آج ہم ایک ایسے تاریخی واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس نے اسلامی تاریخ پر آپ کہہ لیں ایک انمٹ نقش چھوڑا ہے۔ کربلا کی جنگ جو سن 680 میں ہوئی۔ جی بالکل، یہ واقعہ شیعہ مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن سنی شیعہ تقسیم کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ کربلا، تاریخ، کردار اور ورثہ کے جو اقتباسات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں اس کے پس منظر، اہم واقعات اور اثرات کو سمجھیں۔ بالکل، مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں بلکہ ان ذرائع میں جو بنیادی باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو سامنے لانا ہے، ایک طرح سے اس پیچیدہ واقعے کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش۔ تو بات شروع کرتے ہیں پس منظر سے۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جانشینی پر اختلافات تو شروع ہو ہی گئے تھے۔ جی ہاں، اور 680 تک آتے آتے اموی خلیفہ یزید اول کی حکومت تھی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی شخصیت اور طرز حکومت پر کافی سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ جی، ذرائع کے مطابق الزامات تھے جیسے غیر اسلامی طرز زندگی اپنانے کا الزام یا مبینہ طور پر نااہل حکمرانی، اور اس وجہ سے نہ صرف عراق میں بلکہ حجاز یعنی مدینہ اور مکہ میں بھی کچھ بے چینی تھی۔ اچھا، اسی ماحول میں کوفہ جو آج کل عراق میں ہے، وہاں کے لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کو خطوط لکھے۔ حضرت حسین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی تھے۔ اور ان خطوط میں کیا کہا گیا تھا؟ بنیادی طور پر انہیں دعوت دی گئی تھی کہ آپ کوفہ آئیں اور ہماری قیادت کریں، کیونکہ وہ یزید کی حکومت سے خوش نہیں تھے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ حضرت حسین کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ انہوں نے فوراً کوفہ کا رخ کیا؟ نہیں، فوراً نہیں۔ انہوں نے پہلے یوں سمجھے صورتحال کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا، تاکہ وہ وہاں جا کر دیکھیں کہ حالات واقعی سازگار ہیں یا نہیں۔ بالکل۔ اور مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو شروع میں انہیں کافی پذیرائی ملی۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کی۔ انہوں نے ایک مثبت رپورٹ واپس بھیجی۔ اچھا، اسی رپورٹ کی بنیاد پر پھر حضرت حسین نے اپنے خاندان، خواتین، بچوں اور کچھ قریبی ساتھیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، تقریباً 72 سے 128 افراد کا، کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کوفہ پہنچ نہیں پائے۔ وہاں کیا ہوا؟ جی، کوفہ میں حالات بہت تیزی سے بدلے۔ یزید نے جیسے ہی یہ خبر سنی اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا، اور ابن زیاد وہ بہت سخت گیر منتظم سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے آ کے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے آتے ہی سختی کی، حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو ڈرایا دھمکایا، کچھ کو قید کیا، کچھ کو لالچ دیا، اور پھر بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت حسین اس سب سے بے خبر تھے؟ زیادہ تر تفصیلات سے وہ راستے میں بے خبر تھے۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچ رہے تھے تب انہیں اندازہ ہوا کہ صورتحال ویسی نہیں رہی جیسی بتائی گئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہیں کہاں روکا گیا؟ انہیں کوفہ سے کچھ پہلے کربلا کے میدان میں یزید کی بھیجی ہوئی فوج نے روک لیا۔ یہ غالباً 2 محرم یعنی اکتوبر کی 2 تاریخ تھی، 680 کی۔ اور صرف روکا ہی نہیں، شاید پانی بھی بند کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کے خیموں کو دریائے فرات سے دور نصب کروایا گیا اور پھر فوج کا پہرا لگا دیا گیا تاکہ ان تک پانی نہ پہنچ سکے۔ یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ کیا اس دوران کوئی بات چیت، کوئی مذاکرات ہوئے؟ کوششیں ہوئیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت حسین نے مختلف تجویزیں بھی پیش کیں، جیسے کہ انہیں واپس جانے دیا جائے یا کسی سرحدی علاقے میں بھیج دیا جائے یا براہ راست یزید سے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن یزیدی فوج کا کیا مطالبہ تھا؟ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت حسین یزید کی بیعت کریں، یعنی اس کی خلافت کو تسلیم کریں، اور حضرت حسین اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اسے اصولوں کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو مذاکرات ناکام ہو گئے؟ جی، ناکام ہو گئے۔ اور پھر وہ دن آیا 10 محرم کا، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کیا ہوا؟ اس دن جنگ ہوئی۔ اگرچہ اسے جنگ کہنا بھی شاید عسکری توازن کے لحاظ سے درست نہ ہو۔ ایک طرف حضرت حسین کے ساتھ بمشکل 100 سے بھی کم لڑنے والے مرد تھے، اور دوسری طرف یزیدی فوج کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ مختلف ذرائع 4000 سے 6000 یا اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی غیر متوازن مقابلہ تھا۔ بالکل۔ اور اس دن حضرت حسین کے ساتھیوں نے
جو ان کے بھائی تھے، بھتیجے، بھانجے، بیٹے اور قریبی دوست، انہوں نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک کر کے وہ شہید ہوتے گئے۔ کچھ خاص واقعات جو ذرائع میں بہت نمایاں ہیں؟ جی، جیسے ان کے بھائی حضرت عباس ابن علی جو علمدار کہلاتے تھے، ان کی شہادت کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لانے کی کوشش میں شہید ہوئے۔ اسی طرح ان کے بھتیجے حضرت قاسم ابن حسن کم عمری کے باوجود میدان میں گئے۔ ان کے بھانجوں اون و محمد کی شہادت ہوئی۔ اور ایک واقعہ جو خاص طور پر دل کو دہلا دیتا ہے، وہ حضرت حسین کے شیر خوار بیٹے علی اصغر کی شہادت ہے، جنہیں پیاس کی شدت میں جب پانی مانگنے کے لیے بلند کیا گیا تو تیر سے شہید کر دیا گیا۔ یہ تو بہت ہی دردناک تفصیلات ہیں۔ یقیناً۔ اور آخر میں جب تمام ساتھی شہید ہو گئے تو حضرت حسین خود میدان میں آئے۔ وہ شدید زخمی تھے لیکن لڑتے رہے۔ اور پھر ان کی شہادت؟ جی، آخرکار شمر بن ذیل جوشن نامی شخص نے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، انہیں شہید کیا۔ اس جنگ میں حضرت حسین کے خاندان سے کوئی مرد بچا تھا؟ ان کے ایک بیٹے حضرت علی بن حسین، جو اس وقت بیمار تھے اور جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، وہ زندہ بچے۔ انہیں بعد میں امام زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور خواتین اور بچوں کا کیا ہوا؟ جنگ کے بعد جو خواتین اور بچے خیموں میں موجود تھے، جن میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب اور ان کے بیٹے امام زین العابدین شامل تھے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ انہیں کہاں لے جایا گیا؟ پہلے انہیں کوفہ لایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پھر وہاں سے انہیں دمشق بھیجا گیا، جہاں یزید کا دربار تھا۔ اور حضرت زینب کا کردار اس کے بعد بہت اہم مانا جاتا ہے۔ جی بالکل، روایات کے مطابق انہوں نے کوفہ اور دمشق کے درباروں میں بہت جرأت مندانہ خطبے دیے۔ انہوں نے کربلا میں جو ہوا اس کی حقیقت بیان کی اور یزید کی حکومت پر سوال اٹھائے۔ ان خطبوں کو کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنے کی پہلی کوشش سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس واقعے کے فوری اثرات کیا ہوئے؟ فوری طور پر تو سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان جو پہلے سے ایک تقسیم موجود تھی، وہ شیعہ سنی تقسیم مزید گہری ہو گئی۔ اموی حکومت نے بظاہر تو بغاوت کچل دی، لیکن ان کی اخلاقی ساخت کو بہت نقصان پہنچا۔ اور کیا اس کے رد عمل میں کوئی تحریکیں اٹھیں؟ جی ہاں، کچھ عرصے بعد ہی توابین کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کوفہ میں رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ حضرت حسین کی مدد نہیں کر سکے، تو وہ اس پر پشیمان تھے۔ انہوں نے امویوں کے خلاف جنگ کی لیکن ناکام رہے۔ پھر مختار سقفی کی تحریک اٹھی اور بالآخر کچھ دہائیوں بعد عباسی انقلاب آیا، جس نے اموی خلافت کا خاتمہ ہی کر دیا، اور اس انقلاب میں بھی کربلا کا بدلہ ایک اہم نعرہ تھا۔ یہ تو ہوئے سیاسی اثرات۔ اگر ہم اس کے ورثے کی بات کریں جو آج تک موجود ہے۔ ورثے کے لحاظ سے کربلا شیعہ مسلمانوں کے عقیدے کا بالکل مرکزی نقطہ بن گیا۔ یہ ان کے لیے قربانی، حق پرستی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور عاشورہ کا دن اسی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جی، دنیا بھر میں شیعہ مسلمان محرم کے پہلے 10 دن اور خاص طور پر عاشورہ کا دن غم، ماتم، مجالس اور جلوسوں کے ذریعے اسی واقعے کی یاد مناتے ہیں۔ سنی مسلمان بھی عاشورہ کو ایک متبرک دن مانتے ہیں، اگرچہ ان کے ہاں اس کی وجوہات اور منانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں جس کا تعلق وہ حضرت موسیٰ کی فرعون سے نجات سے جوڑتے ہیں۔ اور کربلا شہر کی کیا اہمیت ہے آج؟ کربلا میں حضرت حسین اور حضرت عباس کے مزارات ہیں، جو شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ہیں۔ ہر سال لاکھوں زائرین، خاص طور پر 40ویں یا 40 کے موقع پر، جو حضرت حسین کی شہادت کے 40 دن بعد ہوتا ہے، وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کربلا صرف ایک تاریخی جنگ کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک علامت ہے، ایک استعارہ ہے عقیدے کا، قربانی کا، ظلم کے خلاف مزاحمت کا۔ بالکل، اور اس کی گونج صرف مذہب تک محدود نہیں رہی۔ اس نے ادب، شاعری، فنون لطیفہ، خاص طور پر فارسی، اردو اور عربی ادب پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ مرثیہ گوئی تو اسی واقعے کے گرد پوری ایک صنف بن گئی۔ اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ یقیناً، یہ واقعہ صدیوں بعد بھی اپنی شناخت، اپنی ثقافت اور حتیٰ کہ بعض اوقات سیاسی نظریات کی تشکیل میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ تو چلے گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ کربلا بلا شبہ ایک انتہائی پیچیدہ اور کثیر الجہتی واقعہ ہے، جس کے مذہبی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی پہلو ہیں، اور جس کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ جی،
اور شاید ایک سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک واقعہ جو 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے پیش آیا، وہ آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کے لیے اتنی گہری، ذاتی، مذہبی اور بعض اوقات سیاسی معنویت رکھتا ہے، اور کیسے یہ ظلم کے خلاف جدوجہد کی ایک عالمگیر علامت بن گیا ہے؟